اسلام میں حروف ابجد کی کیا اہمیت ہے، اور صوفیہ کے ہاں جو ان کے تعویذات لکھے جاتے ہیں وہ کہاں تک درست ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ 786 لکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں جی، بڑا اہم سوال ہے۔ لوگ اکثر یہ علم الاعداد کے بارے میں پوچھتے ہیں اور حروف ابجد کے بارے میں۔ یہ بعض لوگ تو اسے بدعت حسنہ کہتے ہیں جی، ایک اچھی بدعت ہے جو اسلام میں جاری کی گئی۔ یہ بدعت حسنہ نہیں ہے، اسلام میں کوئی چیز ایڈ نہیں کی گئی، اس کو مس یوز کیا گیا۔ یہ ایک سنت حسنہ ہے، ایک اچھا طریقہ۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا ثواب بھی اسے ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ اس پہ چلیں گے اس کا وبال اس جاری کرنے والے پہ ہوگا، اور جو کر رہے ہوں گے نا عمل، ان کے بھی جو ہے وہ برائی کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی، ان کا گناہ ان کے اوپر رہے گا۔ جیسا کہ صحیح بخاری، امام بخاری نے ایک اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا۔ یہ ویڈیو کیمرے میں ویڈیوز کا ریکارڈ ہونا یہ اچھا طریقہ ہے، الیکٹرانک کاؤنٹر یہ ایک اچھا طریقہ ہے، جس سے اصل دین میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ لیکن جس سے اصل دین میں فرق پڑ جائے وہ پھر بدعت ہو جائے گی۔ یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی طرف سے اسلام میں کوئی چیزیں اس طرح کی جاری کر دے، جس طرح کہ ہمارے عموماً سب کانٹیننٹ کے اندر نماز کے بعد بجائے سنت اذکار کے اوپر ایمفسائز کرنے کے انہوں نے اپنے اذکار شروع کیے ہوئے ہیں، تو وہ بدعت ہوتی ہیں۔ تو یہ اسلام کے اندر ایک اچھا طریقہ جاری ہوا اس حوالے سے کہ علم الاعداد، حروف ابجد بھی اسے کہتے ہیں، یہ ایک زبان ہے، جس طرح کہ اشاروں کی زبان ہے، وہ بھی تو ایک زبان ہے جس میں آپ اشارے کرتے ہیں، اور یہ جو لوگ گونگے بہرے ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ وہ زبان سکھائی جاتی ہے تاکہ وہ کمیونیکیٹ کر سکیں۔ اسی طریقے سے علم الاعداد بھی ایک طرح کی زبان ہے۔ ابھی آپ ایک دیکھیں، جو ایک ہم نے حالیہ طور پہ ایک اس دور کے اندر ایک زبان ڈیوائز کر لی ہے، وہ رومن اردو کی ہے۔ آج سے یعنی 30-40 سال پہلے تو کسی کے دماغ میں بھی نہیں تھا کہ آپ انگریزی میں بھی اردو لکھ سکتے ہیں۔ آپ کا کیا حال ہے، AAAP کیا KIA، اب تو چل ہی رہی ہے۔ پوری ٹیکسٹ میسیجنگ کا جو فتنہ اس وقت کھڑا ہوا ہے وہ سارے اس کے اوپر ہے، اور اس کا پازیٹیو یوز بھی ہے کہ آپ اسلام 360 میں دیکھیں، وہ زاہد چیپا بھائی نے پورے کا پورا قرآن کئی مہینوں کی ایفرٹ کے بعد خود پورے کا پورا قرآن رومن میں ٹائپ کیا، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جس کو اردو رسم الخط پڑھنا نہیں آتا وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اب انڈین جو ہے وہ اردو سمجھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، لکھ نہیں سکتے، ان کے الفابیٹس ڈیفرنٹ ہیں ہندی کے، وہ لیفٹ سے رائٹ چلتے ہیں، عجیب چائنیز ٹائپ کی وہ آپ کو شکل ایسی نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن اردو بولنے میں وہی ہے۔ ہندی اور اردو میں ایسا کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ پیور جو لٹریچر والی ہندی ہے ظاہر ہے وہ تو ذرا مشکل ہے، لیکن عام طور پہ جو اردو بولی جاتی ہے وہ بول سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، لکھ نہیں سکتے اردو رسم الخط میں۔ لیکن جو رومن ہے، اگر میں کسی انڈین کو پڑھاؤں، کسی بنگالی کو پڑھاؤں، چونکہ جس کو انگریزی کے الفابیٹس آتے ہیں تو پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کے بارے میں یہ کتنا اچھا طریقہ اسلام میں جاری کیا کہ رومن میں انہوں نے سوچا کہ یار قرآن رومن میں لکھ دیں، تاکہ اب آپ لکھیں نا ماں باپ، MAANBAAP باپ، اور اس میں ٹائپ کریں تو ماں باپ کے اوپر جتنا قرآن پاک میں آیات ہیں وہ کھل جاتی ہیں۔ اب یہ ٹائپ کرنے کے لیے آپ کا پاکستانی ہونا ضروری نہیں، آپ انڈین بھی ہو سکتے ہیں، آپ بنگالی بھی ہو سکتے ہیں، آپ نیپالی بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے حروف ابجد بھی ایک زبان تابعین کے دور میں ڈیوائز کی گئی، یعنی 7ویں صدی عیسوی کے اندر اور پہلی صدی ہجری کے اندر یہ ایک زبان تھی۔ اور یہ بیسیکلی کیسے زبان بنائی گئی کہ عربی الفابیٹس جو ہیں وہ 28 ہیں، الف اور حمزہ کو اگر آپ ایک کاؤنٹ کریں تو 28 بنتے ہیں۔ انہوں نے ہر حرف کو نا ایک نومیریکل ویلیو دے دی، اور اس نومیریکل ویلیو کے اگینسٹ جب بھی کوئی لفظ عربی کا آئے گا اس میں جتنے الفابیٹس ہوں گے ان کی نومیریکل ویلیوز کو ایڈ کر کے اس کا نام رکھا جا سکتا ہے۔ جس طرح کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں پہلے کیا آئی؟ با، پھر سین، پھر میم، پھر الف، پھر لام، پھر ڈبل لام چونکہ اللہ ہے، پھر ہا۔ اس طرح ہر ایک کی آپ نومیریکل ویلیو ایڈ کرتے جائیں تو اینڈ پہ 786 رزلٹ آئے گا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا 786، اور ضروری نہیں کہ بسم اللہ کے ہی آئے، اور چیزوں کا بھی 786 نکل سکتا ہے۔ اچھا، اور یہ ویلیو انہوں نے کس طرح الاٹ کی کہ
عربی کے حروف تہجی ہیں 28، کیونکہ عربی میں گاف نہیں ہوتی، چے نہیں ہوتی، ڑے نہیں ہوتی. اس کے ایکویلنٹ بھی پھر بعد میں اردو اور فارسی والوں نے پھر اس کو بھی الاٹ کیا. انہوں نے کہا ڑے کے لیے وہی ہے جو را کے لیے ہے، اور ٹے کے لیے وہی ہے جو تا کے لیے ہے، اور جو یہ ہے یعنی وہ 3 نقطوں والی زال کی شکل کی، اس کے لیے وہی ہے جو زال کے لیے ہے. کاف کے لیے جو ہے عربی میں وہی انہوں نے گاف کے لیے بھی رکھ دیا علم الاعداد میں، حروف ابجد میں. حروف ابجد الف با جیم دال، یہ اس کی ترتیب ہے. اور مزے کی بات ہے کہ عام جو تختی آپ پڑھتے ہیں نا عربی کی، وہ والی تختی اس کی نہیں ہے کہ الف با تا سا، نہ، اس کی تختی بھی اپنی ہے. اس کی تختی میں پہلے 4 حروف کیا ہے؟ الف، دوسرا ہے با، تیسرا ہے جیم، چوتھا ہے دال، اور اس طرح آن ورڈ چلتا ہے. وہ ہم پوری تختی انشاءاللہ اپنی ویڈیو میں ڈسپلے بھی کر دیں گے. الف کو انہوں نے دیا 1، با کو دیا 2، جیم کو دیا 3، دال کو دیا 4. اس طرح انہوں نے گنتی چلانی شروع کی اور 9 کے گروپس بنا دیے. 9 کے کتنے گروپ بنیں گے؟ 3، 27 اور ایک پھر بھی بچ جائے گا. پہلے 9 کو انہوں نے 1 سے لے کے 9 تک دیا، اگلے 9 کو انہوں نے 10 سے لے کر 90 تک دیا. یعنی 9 کے بعد عربی میں کسی ڈیجٹ کی ویلیو جو ہے نا وہ بیچ میں والی نہیں آئے گی کوئی کہ 11 آ جائے، نہیں، 11 کوئی بھی کسی ڈیجٹ کی ویلیو نہیں ہے. 9 کے بعد آئے گا 10، پہلے 9 تو ہو گئے 9 تک، دوسرا ہوگا پھر یعنی پہلے اکائی، دہائی، سینکڑا جو پڑھتے ہیں آپ، پہلے 9 کو اکائییں، اگلا ہے 10، پھر اس سے اگلا 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، وہ 9 ڈیجٹ ہو گئے 90 تک. اس سے تیسرے والے جو ہے نا وہ سینکڑوں میں انہوں نے دیے. پہلے کو دے دیا 100، دوسرے کو 200، تیسرے کو 300، 400، 500، 600، 700، 800، 900. تو اس طرح 900 تک پورے ہوئے، اور ایک جو بچ گیا اس کو انہوں نے 1000 دے دیا، اور وہ ہے غین. غین کا جو علم الاعداد میں نیومیریکل ویلیو ہے وہ کیا ہے؟ سب سے بڑی ہے 1000. اب آپ اس کے اوپر کیلکولیشن کر سکتے ہیں. بسم اللہ کے آپ نکالیں 786 نکلیں گے، محمد کے نکالیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو 92 نکلیں گے، اللہ کے نکالیں تو 66 نکلیں گے. اس طرح آپ نکال سکتے ہیں مختلف. اور اس وقت ان کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ ہم جب کسی کو خط لکھتے ہیں نا تو عین ممکن ہے کہ اس کے اندر کوئی بے حرمتی والا ایلیمنٹ شامل ہو جائے، تو بجائے آیت لکھیں گے نا 786 لکھ لیں. تو چونکہ وہ قرآن پاک کی آیت ہے سورۃ النمل میں، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ملکہ بلقیس کو خط لکھا تھا تو انہوں نے کہا ایک معزز خط میرے پاس آیا ہے، بے شک یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور اس کا آغاز ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. تو نبیوں کا طریقہ ہے کہ خط کے سٹارٹ کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے لکھنا ہے. میں جب بھی کوئی لیکچر لکھتا ہوں شروع میں بسم اللہ لکھتا ہوں. تو اب تو خیر یہ ٹیکسٹ میسیجز شروع ہو گئے ہیں نا، پہلے لوگ خطوط لکھا کرتے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے سٹارٹ پہ لکھتے تھے. انہوں نے کہا بسم اللہ خط پتہ نہیں کہاں سے ہو کے جائے، کافروں کے ہاتھ میں جائے، وہ کوئی بے حرمتی کر دیں، تو ان کا ہم اس کا شارٹ کٹ بنا دیتے ہیں 786. یعنی انٹینشن کو بری نہیں تھی. یہ تویز دھاگے تو پھر بعد میں اس میں ایڈ ہو گئے نا. ہر چیز کی اصل تو ٹھیک ہی ہوتی ہے. اب یہ حالت ہے کہ آپ تاج کمپنی کے قرآن دیکھ لیں، اشری تھانوی صاحب بھی خود، احمد بریلوی صاحب بھی خود ان ڈیجٹس کے تعویذات لکھا کرتے تھے، اور وہ ایون قرآن کے اندر انہوں نے پرنٹ کر دیے ہیں تعویذ سائڈوں کے اوپر. ہر سورت کا ایک تعویذ ہے، اس سورت کے اندر جتنے آتے ہیں دیکھو کڈی 11 نے بہ کے کام کیتا ہے، کتنے حروف آتے ہیں سارے جمع کر کے وہ باقاعدہ تعویذ بنائے نے. ٹھیک ہے نا جی، اس سورت کا یہ ہے، اور پھر یہ کہہ دیا یہ اس کے ایکویلنٹ ہے. نعوذ باللہ، اس کے ایکویلنٹ تو بھائی آپ اردو ترجمہ بھی نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ آپ علم الاعداد والا ترجمہ کر لیں. وہ جو برکات ہیں وہ وہی عربی کی برکات ہے. تو یہ پھر انہوں نے نا اس وقت بری انٹینشن سے شروع نہیں کیا، بعض میں پھر تعویذ دھاگے بھی اس کے شروع ہو گئے. تو اس طریقے سے انہوں نے ڈیجٹ الاٹ کرنے شروع کیے تاکہ لوگوں کو اس حوالے سے آسانی ہو جائے. اور اس کے لیے یعنی ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، تاریخ گوئی کی ٹرم بھی ایک استعمال ہوتی ہے ہمارے اردو لٹریچر کے اندر. بعض علماء اس کے اوپر بڑا ملکہ رکھتے تھے اس طرح کے ڈیجٹس کی کیلکولیشن کے اوپر، اور وہ فی البدی کیلکولیٹ کر دیا کرتے تھے. آپ کو حیران کن بات بتاؤں کہ ماضی قریب میں امام احمد بریلوی المتوفی 1340 ہجری، ان کی جتنی کتابیں ہیں سر وہ کتابیں سینکڑوں میں ہیں.
ہر کتاب کا جو انہوں نے نام رکھا ہے نا اس کی اگر حروف ابجد جمع کرے تو وہ اس سن میں بنتا ہے جس سن میں انہوں نے کتاب لکھی ہے. یہ اتنا لوگوں کو پھر عرب اس میں ملکہ حاصل ہوا. ہدایق بخشش انہوں نے 1325 ہجری میں لکھی ہے. ہدایق بخشش کے آپ اگر وہ انہوں نے جو شروع میں اس کو شعر کی فارم میں نام لکھا ہے وہ سارے ڈیجٹ جوڑیں یہی لکھے. اور سر جو حسام الرحمن ہے آئے المحند المفند دی بہن وڈی حسام الرحمن اس کے بھی حروف تہجی وہی بنیں گے 1325 ہجری بمطابق 1905 یا 6 بنتا ہے. تو وہ کیلکولیشن ہر کتاب وہ آپ کو باقاعدہ کتاب ملے گی اعلیٰ حضرت کی تاریخ گوئی. اس ٹائم لوگ پھر انہی چیزوں کو ماسٹر کرتے تھے جس طرح آپ کو انٹیگریشن ڈفرینسیشن اور یہ ساری چیزیں میتھمیٹکس کی آتی ہیں نا تو وہ انہوں نے ان چیزوں کو پھر ماسٹر کیا ہوا تھا کہ وہ ڈیجٹس کی وہ نیومیریکل ویلیوز فی البدی کیلکولیٹ کر دیتے تھے. ایون انہوں نے جب بیمار پڑے نا احمد ریلوی صاحب تو ان کو پتا لگا میں نے نہیں بچنا تو انہوں نے قرآن کی ایک آیت سے اپنا یوم وفات بھی نکال دیا. قرآن کی وہ آیت سے وہ اس کے ڈیجٹ جمع کریں تو 1340 بنتے ہیں اور 1340 میں وہ فوت ہو گئے. علم غیب نہیں ہے ظاہر ہے جو بیمار پہ ہے بندہ انہیں تکا لایا اس سال نہ فوت ہوتے پتہ نہیں کتنے زندگی تکے لائے انہوں نے اس سال وہ بیمار ہو گئے زیادہ تو ان کو اندازہ ہوا میں نے فوت ہو جانا ہے تو انہوں نے اور وہ اب لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے پہلے ہی بتا دیا میں نے 1340 ہجری میں فوت ہونا ہے. آج چل رہی 1440 ہجری یہ سفر 25 سفر 1340 ہجری کو فوت ہوئے ہیں. ابھی یہ 100 سالہ جشن اعلیٰ حضرت منایا گیا اسی سال 100 سال ہوئے ہیں ان کو فوت ہوئے 100 سالہ جشن اعلیٰ حضرت وہ مدنی چینل پہ بھی چلتا رہا 1440 ہجری وہ 1340 ہجری میں فوت ہوئے. بلکہ حسام الرحمن کا بھی 100 سالہ جشن منایا گیا تھا 1425 ہجری کے اندر کہ جی اس کو حسام الرحمن کو بھی اب تو خیر اس کی اگلی قسطیں بھی آ چکی ہیں. پہلے آئی تھی المحند علی المفند پھر آئی تھی المحند علی المفند المفند علی المفند اور پھر ہم نے ایک نکالی المہندس علی المفند ایک انجینئر بابے کے اوپر. مہندس کہتے ہیں انگلش اس میں عربک میں انجینئر کو یا جمع کر دیں تو المہندس علی المفندین مفندون جمع ہے اللہ کی وجہ سے مفندین بن جائے گا المہندس علی المفندین. تو یہ باقاعدہ ان کی باقاعدہ کیلکولیشنز ہوا کرتی تھی سر. اچھا اب آپ کو میں ایک لطیفہ سناؤں کہ اس کیلکولیشن کو انہوں نے کہاں تک پھر یوز کیا ہے یعنی ایک دوسرے کی مخالفت کرنے کے لیے بھی مخالفت کے لیے. آپ کو پتا ہے ایران پہلے سنی سٹیٹ تھی ایران کو شیعہ سٹیٹ بنے ہوئے آلموسٹ 500 سال گزرے ہیں. 906 ہجری میں 906 ہجری 1501 عیسوی صفوی ایک شہنشاہ تھا جس نے شیعت قبول کر لی تھی اور پھر انہوں نے پوری سٹیٹ کا مذہب شیعہ کر دیا. اس کی وجہ سے ایران اور عراق میں پہلے ایران اور عراق اکٹھا ایک ملک تھا. ایون جب سلطنت عثمانیہ تھی تب بھی ایران سلطنت عثمانیہ میں شامل نہیں تھا کیونکہ یہ پیرلل میں ایک شیعہ سٹیٹ تھی. 906 ہجری میں صفوی بادشاہ نے ایران کو شیعہ سٹیٹ ڈکلیئر کیا. آج چل رہی 1440 ہجری 500 سال ہو گئے نا 9 دے 5 14 500 سال سے زیادہ. اب وہاں پہ جو سنی علماء جو تاریخ گوئی والے تھے انہوں نے کہا جی 906 کے ڈیجٹ ہم بناتے ہیں تو انہوں نے کہا مذہب ناحق. کیا کہا مذہب ناحق میم ذال ہا با نون الف ہا قاف اس کے حروف ابجد جمع کریں تو وہ بنتا ہے 906. تو انہوں نے کہا یہ 906 میں یہاں پہ مذہب ناحق آ گیا اور مذہب ناحق ظاہر ہے وہ فارسی میں انہوں نے کہا. اسی دور میں ایک شیعہ عالم تھے جو کہ تاریخ گوئی جانتے تھے. انہوں نے کہا کہ سر ہم یہی ڈیجٹ یوز کریں گے. انہوں نے کہا یہ مذہب ناحق نہیں ہے بلکہ ہے مذہبنا حق. انہوں نے ایتھے لیندا ان کا مذہب تو عربی میں آیا تھا مذہبنا حق ہمارا مذہب حق ہے. وہ نا جو تھی نا مذہب نا وہ ادھر ہی اس کے بھی ڈیجٹ کتنے بنے 906. سر یہ ساری وہ آپ کو پتہ نا کہانی ہے نا کوئی علمی باتیں نہیں ہیں لیکن لوگ اسی طریقے کے اوپر ہی جیسے تراوی کہتے ہیں 20 ہوتی ہیں کیوں تراوی وہ وی پنجابی والا ہے 20 اردو والا لگا دیتے ہیں. یہ وہی ہے مذہب ناحق یا مذہب ناحق مذہبنا حق. تو وہ اس طریقے سے نا کہانیاں ایک دوسرے کو کرواتے رہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں اس سے بھی آگے پھر نیگیٹو یوز سب کانٹیننٹ کے اندر ہوا ہے. آج آپ کے لیے ایک اور نئی بات میں رکھوں وہابی جو لفظ ہے
اس کے حروف ابجد کتنے بنتے ہیں؟ 24. تو جو بریلوی مکتب فکر کے علماء ہیں نا وہ وہابی یعنی اہل حدیث کو وہ گالی دینے پہ وہابی کہتے ہیں نا، تو وہ ان کو 24 نمبر کہتے ہیں. ہم خود کہا کرتے تھے سر 24 نمبر والوں کی مسجد ہے، کیونکہ وہابی کے حروف ابجد کیا بنتے ہیں؟ 24. اور پھر بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا یہ جو گدھ ہے نا، گدھ کے بھی 24 بنتے ہیں. یہ جس طرح گدھ جو ہے نا وہ مردار خور ہے نا، یہ ایمان خور ہے وہابی. ٹھیک ہے، تو 24 نمبر. اسی لیے آپ دیکھیں جو بریلوی علماء ہے نا، جو الیاس قادری صاحب ہیں، وہ کبھی بھی 24 گھنٹے کی زندگی لفظ استعمال نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ڈبل 12. نام ہے وہابی، نام ہے بابی. ہم وہابی بھی نہیں ہیں، اب بابی بھی نہیں. بابی کے بھی ذرا کیلکولیٹ آپ نے کر لینے ہیں، بلکہ کر دیتے ہیں. با کے ہو گئے 2، الف کا 1 ہو گیا 3، پھر با آ گئی 2، کتنے ہو گئے 5، اور یا کے جو ہیں وہ 10 ہوتے ہیں 15. ٹھیک ہے جی. تو نہ ہم 24 نمبر ہیں اور نہ ہم جو ہیں وہ 15 نمبر ہیں، بلکہ جو بھی نمبر بنے گے وہ مجھے اب زبانی یاد نہیں، کیونکہ میں نے کوئی تعویذ لکھے نہیں کبھی. آپ خود کیلکولیٹ کر دیں. تو 24 کو بھی جمع کریں تو 6 آتا ہے، 15 کو بھی جمع کریں تو 6 ہوتا ہے. دیکھو اگلی کویشن ہم نہ برابر ہی نے. نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہوگا جی. اچھا، تو اس طریقے سے انہوں نے نا کوڈ ورڈز رکھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اور یعنی ایک دوسرے کو گالی دینے کے لیے کہ یہ 24. وہ پھر کہتے ہیں ڈبل 12 گھنٹے کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزارے. 24 گھنٹے کی نہیں، کیونکہ 24 تو جو ہے وہ اس کو تو ڈکلیئر کر چکے ہیں وہابی کو. تو یہ پھر انہوں نے بڑے مس یوز بھی کیے ہیں ان چیزوں کے، اور کس لیول تک کیے ہیں. مطلب انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ہمارے علماء اس لیول کے اوپر بھی گر سکتے ہیں. اور پھر بعد میں پھر تعویذات کا بھی سلسلہ شروع ہوا. لیکن اس کا ایک پازیٹیو پہلو بھی ہے جو میں نے پچھلی دفعہ سورۃ الحدید میں بیان کیا تھا، کہ اس کی کچھ سائنٹیفک چیزیں بھی اب ہمارے سامنے آ گئی ہیں. وہ کیسے؟ کہ سورۃ الحدید جو ہے نا قرآن حکیم میں اس کا نمبر ہے 57، اور الحدید کے جو حروف ابجد ہیں نا وہ بھی 57 بنتے ہیں. سر حالانکہ قرآن کے نزول کے بعد یہ علم ڈیوائز کیا گیا، انہوں نے الحدید کو سامنے رکھ کے نہیں کیا. چلے اگر وہ کہتا ہے جی اس کے حوالے سے کیا تھا، تو سر جو ابھی 100-150 سال پہلے پیریوڈک ٹیبل ایلیمنٹس کا بنا ہے، آپ جا کے نا گوگل میں لکھیں، ہم پیریوڈک ٹیبل اپنے اس میں کلپ میں بھی ڈال دیں گے. جو ایلیمنٹس کا پیریوڈک ٹیبل آپ کیمسٹری میں پڑھتے ہیں نا، جس میں ہر ایک ایلیمنٹ کا ایک اٹامک نمبر ہوتا ہے، اس میں جو آئرن ہے، حدید کہتے ہیں عربی میں لوہے کو، تو آئرن کا جو اٹامک نمبر ہے نا وہ 26 ہے، اور حدید جو لفظ ہے نا، حدید، اس کے حروف ابجد بھی 26 ہے. تو یہ تو ایک قرآن کا زندہ معجزہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک قرآن پاک کبھی پرانا نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ نیا ہی رہے گا. ہر دور کے لوگوں میں اس کے لیے کوئی نہ کوئی انٹرسٹ موجود ہوگا. تو حدید کے جو ہیں وہ 26، اور ایف ای آئرن کے لیے سمبل استعمال ہوتا ہے ایف ای کا اٹامک نمبر آپ پیریوڈک ٹیبل میں جا کے دیکھیں 26 آپ کو ملے گا. اور الحدید کے اگر حروف ابجد نکالیں گے تو 57 ہے، اور قرآن حکیم میں سورت کا نمبر بھی 57 ہے. لیکن یہ ساری باتیں میں اس لیے کروں کہ اب پریکٹیکلی ظاہر ہے میں ایسی دنیا کا باشندہ ہوں جہاں پہ یہ ساری چیزیں اسٹیبلش ہیں. اب رہا ان کے تعویذات کا سلسلہ، تو سر وہ تو بدعت ہے. نہ یہ چیزیں ان کے ایکویلنٹ ہو سکتی ہیں. سنت اذکار، سنت دعائیں، سنت تعویذات وہ اس قابل ہیں کہ آپ ان سے فیض حاصل کریں. اور ہم تو تعویذات کو مانتے ہیں، تعویذ لٹکانے کو نہیں، تعویذ اپنے اوپر کرنے کو. المعوذات صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے 3 پناہ دینے والی صورتیں. صحیح بخاری میں آتا ہے عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام رات کو سونے سے پہلے المعوذات پڑھا کرتے تھے، اور اپنے ہاتھوں پر پھونک کے جسم پہ جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا ملتے تھے. المعوذات 3 پناہ دینے والی صورتیں. پھر اما عائشہ نے بتائی سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد، دوسری سورہ الفلق قل اعوذ برب الفلق، تیسری سورہ الناس قل اعوذ برب الناس. یہ تینوں کو 3 دفعہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہاتھ پہ پھونک کے جسم پہ ملنا ہے. المعوذات. اور ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں حدیث ہے، ہم نے اپنے اس میں بلو کارڈ میں بھی ڈالی ہوئی ہے، کہ جو یہ صبح و شام 3 دفعہ پڑھ جائے ہر معاملے میں کفایت کر جائیں گی، جنات کے اگینسٹ، شیاطین کے اگینسٹ، ہر چیز کے اگینسٹ. یہ 3 صورتیں کافی ہوں گی. اور یہ 5 سنت اذکار جو جنات، تعویذات، جادو ٹونا، اس سے بچنے کے، یہ ہم نے بلو کارڈ میں تو تھے ہی، ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایک اورنج کارڈ بھی چھاپ دیا ہوا ہے. آپ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس میں بھی ہم JPG اس کا اٹیچ کر دیں گے، اس میں بھی المعوذات موجود ہیں. تو تعویذ
یہ ہے کہ اللہ کی پناہ دینے والی چیز، تعویذ لٹکانے والا معاملہ کوئی نہیں ہے. باقی تعویذات کے اوپر ڈیٹیل میری جو ڈسکشن اگر آپ نے دیکھنی ہے نا، اگر آپ کو شوق ہے تو مسئلہ نمبر میرا 109 تعویذات کے اوپر ہے، نظر بد کے اوپر ہے، دم کے اوپر ہے. یہ ساری چیزیں میں نے ڈیٹیل سے اس میں ایڈریس کر دی ہیں. حروف ابجد اور علم الاعداد کے حوالے سے یہی باتیں میں نے ڈسکس کرنی تھی. باقی جو تعویذات لکھ رہے ہیں یہ تو بالکل فراڈ ہے، اور یہ زبان اس لیے ڈیوائز نہیں کی گئی تھی کہ یہ کام اس کے ساتھ کیے جائیں. ایک اشاروں کی زبان تھی، کوڈ ورڈز کی زبان تھی. قرآن میں بھی تو کوڈ ورڈز حروف مقطعات کے صورت میں موجود ہیں. حروف مقطعات الف لام میم قاف کاف ہا یا عین صاد، اس پہ بھی لوح قرآنی کے اوپر، اس کے بھی پھر پتہ نہیں انہوں نے کیا کچھ بنا لیے نقش، اور اس کے بھی تعویذ لکھتے ہیں. اس پہ بھی لوح قرآنی کے مطلب کیا ہے یہ بھی اپنی طرف سے مطلب بنائے ہوئے ہیں. اس پہ میرا ایک کلپ ریکارڈڈ موجود ہے، آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں نا لوح قرآنی حروف مقطعات انجینئر محمد علی مرزا، تو میرا کلپ کھل جائے گا. اس کے اوپر بھی میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن کی ہوئی. ٹھیک ہو گیا جی.